بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے 10 بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ وہ کون سی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی بڑا بد نصیب ہوگا جو ان نبوی بشارتوں کو پڑھنے یا سننے کے بعد بھی نماز فجر چھوڑ کر سوتا رہے۔ پہلی بشارت ہے، بروز قیامت اسے مکمل نور حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، تاریکیوں میں پیدل چل کر مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ دوسری بشارت، فجر کی سنت موقدہ دنیا ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے۔ تو پھر فجر کی فرض نماز کی کیا فضیلت ہوگی؟ احادیث کا مفہوم ہے، فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، سنتیں اتنی ہیں۔ تیسری بشارت، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر آنے سے زیادہ نیکیوں کا حاصل۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا گویا مسلسل نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ چوتھی بشارت ہے، نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ پانچویں بشارت کیا ہے؟ جہنم سے نجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کا مفہوم ہے، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ چھٹی بشارت، اللہ تعالیٰ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کو پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ ساتویں بشارت، پوری رات تہجد کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔ سبحان اللہ۔ آٹھویں بشارت، فرشتوں کی دعا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز فجر پڑھ کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعا یہ ہوتی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ نویں بشارت ہے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک احادیث کا مفہوم ہے، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، یہ ترجمہ اس کا پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 10ویں بشارت ہے، نماز فجر آفات مصائب سے حفاظت کی ضامن ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو صبح کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتا ہے۔